السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اذان کا بیان ختم ہوا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے نماز کا بیان۔ عام طور پر لوگ نماز کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ سوالات نماز سے متعلق رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ نماز کے اوپر باقاعدہ درس ہی ہو جائے، تاکہ ساری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے سے ہمارے سامنے آ جائے۔ اور اس لیے بھی یہ موضوع رکھا گیا ہے کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اور یہ عبادت روزانہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، ڈیلی۔ تو اس کی ضرورت ہمیشہ سب کو پڑتی ہے اور ہمیشہ پڑتی ہے، لہذا نماز کے اوپر ایک اچھا بیان ضرور ہونا چاہیے تفصیل سے، تاکہ سارے مسائل، ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے سے ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس درس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 1۔ اس درس میں انشاءاللہ نماز سے متعلق بہت ساری باتیں کریں گے۔ مثال کے طور پر نماز کی شروعات کب سے ہوئی، 5 وقت کی نماز کی شروعات کب ہوئی، ایک کامن نماز کب سے لوگ پڑھ رہے ہیں، صرف اس امت میں ہے یا پہلی امت سے ہی نماز کا سلسلہ ہے، اور پھر یہ 5 کی جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز، اس کی شروعات کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی، نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے کا کیا کیا فائدہ ہے، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کا برا انجام کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے اسلام کے اندر، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی ہم سنیں گے۔ اسی طرح نماز کتنی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو فرض نماز ہوتی ہے، فرض کے مقابلے میں ایک سنت اور نفل نمازیں ہوتی ہیں، تو فرض نمازوں کی تعداد کیا ہے، کتنی رکعت ہے، نفل نماز ہے، سنت نمازیں، تو وہ نمازیں کون کون سی ہیں اور کتنی رکعت ہیں، اور ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا کیا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے۔ اسی طرح جو فرض نماز، اس کا ٹائم کیا ہے، کب کون سی نماز پڑھنی چاہیے، اول وقت کون سا ہے نماز کا، اسی طرح ممنوع وقت کون سا ہے، یعنی کون سے وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے ادا کی، کیونکہ بہت سے لوگ نماز میں غلطی کرتے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے نماز پڑھتے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح نماز خوف ہے، ایک صلاۃ خوف جسے کہتے ہیں، ایک ڈر والی نماز ہوتی ہے، تو اس نماز کو کیسے پڑھیں۔ ایک صلاۃ استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا، وہ کتنی رکعت ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے، چاشت کی نماز کتنی رکعت ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا، اس کا کیا ٹائم ٹیبل ہے۔ اور عام طور پر وتر کی نماز سے متعلق بہت سارے سوالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں کہ وتر کی رکعت کتنی، وتر کی نماز کتنی رکعت ہے، اور وتر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی رکعت ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے اس میں، تو اس کا بھی بیان انشاءاللہ ہوگا۔ اسی طرح خواتین مسجد جا سکتی ہیں یا نہیں، ایک خاتون عورتوں کو ہی نماز پڑھا سکتی ہے کہ نہیں، ایک عورت مرد تو نماز نہیں پڑھا سکتی، پکی بات ہے، لیکن صرف عورت ہی ہوں، خواتین ہی صرف ہوں نماز پڑھنے والی، تو ایک عورت امام بن سکتی ہے کہ نہیں خواتین کی۔ اسی طرح نماز کے شروط کیا ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا کیا ہیں، یعنی نماز میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ سب ایک کیٹیگری میں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو واجبات میں سے، یعنی واجب ہے،
اور کچھ کام ایسے جو سنت اور مستحبات ہیں. پھر کہ نماز میں کون سی غلطی ہو یا ہوتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو سے متعلق بھی ہمیشہ سوال آتے رہتے ہیں. تو وہ کون کون سی غلطی ہے جو اگر ہم سے ہو جائے نماز میں تو ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے, اور سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کن کن وجوہات کی بنا پر سجدہ سہو کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے, یہ باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی. سترہ کے مسائل کیا ہے, سترہ. اسی طرح کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ. پھر کیا کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کو توڑ سکتے ہیں, کہ ایسا کوئی کام ہے یا نہیں. کس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے, مرد کے لیے کتنا کپڑا پہننا ضروری ہے, عورت کے لیے کتنا کپڑا پہننا ضروری ہے نماز کے لیے. مسافر کی نماز کا طریقہ کیا ہے, کتنی رکعت ہے اور کیسے نماز پڑھنی ہے. مثلا مسافر ٹرین میں ہے کیا کرے, بس میں ہے تو کیا کرے, جہاز میں ہے تو کیا کرے, اپنی گاڑی کار میں ہے تو کیا کرے, کیسے نماز پڑھے. مریض کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, مریض کیسے نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھنا چاہیے. پھر نماز کے بعد کی دعائیں کیا ہے, نماز ہم نے پڑھ لی تو اس کو نماز کے بعد کے اذکار کیا ہے, وہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس درس کے اندر بیان کی جائے گی انشاءاللہ. تو چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ پارٹس ہوں گے, کئی پارٹ کے اندر اس پورے درس کو انشاءاللہ رکھا جائے گا. پارٹ نمبر 1 2 3 4 اس طرح کر کے کتنے پارٹ بن پائیں گے انشاءاللہ اتنے بنائیں گے, تاکہ نماز کے سارے مسائل انشاءاللہ یا اکثر مسائل انشاءاللہ اس میں آ جائیں. اور اس درس کو ختم کرنے کے بعد پھر الگ سے جنازہ کے بارے میں بیان کریں گے. جنازہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, قبرستان سے متعلق بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, کفن ہے, تدفین ہے, کفن کیسے پہنانا, کتنا کپڑا ہونا چاہیے, میں تو غسل کیسے دینا ہے. تو جنازہ کا مسائل یا جنازہ کا بیان اس درس کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ درس شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.